کسی بھی ادارے کے باہر لکھا ہوتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اندر فن پڑھایا جا رہا ہے، فنون پڑھائے جا رہے ہیں۔ فنون میں اور علم میں فرق کیجئے۔ کسی شخص کا کسی شے میں مہارت حاصل کر لینا یہ اس کا فن ہے، وہ کسی شے پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور اپنے تجربات سے مفروضے سے وہ کسی قانون تک پہنچتا ہے، وہ کسی تھیری اور لا کو ڈیریویٹو کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ علم نہیں ہے، وہ فنون میں ہے۔ علامہ قاری نے علم کی تعریف کی، العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ، علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے۔ علم وہ نور ہے جب دلوں میں سما جائے تو پھر انسان کے دل میں کسی کی ذاتی رنجشیں، کینہ حسد کی کیفیتیں نہیں رہتی، اس کے دل میں تو اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ علم تو وہ لازوال دولت ہے جس کے دل میں سما جانے سے انسان کے دل کے اندر عظمتیں اور برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ محبوب ہیں جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک 4000 سال تک نور نبوت سے محروم ہونے والی یہ قوم جو مکہ مکرمہ میں بسنے والی ہے، یہ وہ اہل عرب ہیں جن کے پاس 4000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا۔ محبوب خدا نے اس انداز میں ان کے دلوں میں علم اور حکمت کے موتی ڈال دیے، پھر یہ بادہ نشین پوری دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اور فرمایا اس محبوب کی شان یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، اور صرف تعلیم حکمت ہی نہیں دیتے بلکہ اللہ فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کے باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں، ان کے باطن کو بھی اجالا کر دیتے ہیں۔ تو علم حقیقی طور پر اسے کہتے ہیں جو انسان کو خدا کی معرفت عطا فرما دے۔ جس سے بندہ رب سے دور ہو جائے وہ علم نہیں ہے۔ علم کی دولت وہ ہے جس کے سما جانے سے انسان کے غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ کا قرب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں علم ان پہ ناز کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے 2/3 مسلمان آج ان کی فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ میری مراد حضرت امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ آپ کا وصال مبارک شعبان المعظم میں ہے، اس لیے اس مناسبت سے آج ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گرامی قدرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت نعمان بن ثابت کے دادا زوتا ہیں اور یہ فارسی النسل تھے، ایران میں تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے۔ پروردگار نے ایمان کی دولت سے نوازا تو ان کے دادا ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور اس کے بعد فارس کو چھوڑا اور چلتے ہوئے کوفہ میں آ کے آباد ہوئے۔ کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا۔ جس طرح آج کل سوسائٹیاں بنتی ہیں اس وقت بھی سوسائٹیاں بنتی تھیں اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار تھا۔ لیکن جب سوسائٹیاں بنتی آج کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اس وقت کی ترجیحات کچھ اور تھیں۔ آج تو کوئی بھی سوسائٹی بنے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے سیوریج کا نظام کیسا ہے، بجلی پانی گیس کیسی ہے، گلیاں کشادہ ہیں کہ نہیں، سڑکیں کیسی ہیں۔ آج ہماری یہ ترجیحات ہیں،
اس وقت یہ ترجیحات نہیں تھی. اس وقت جب بھی کوئی سوسائٹی بنائی جاتی سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا اس سوسائٹی میں رسول اللہ کا دین پڑھانے والا کون ہے, بچوں کی اخلاقی تربیت کون کرے گا, آنے والی نسل کو کون بہتر کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ اور بصرہ یہ شہر آباد کیے. جس طرح آج مختلف سوسائٹیاں ہیں, جی یہ بیریا ٹاؤن ہے, یہ پارک ویو ہے, یہ فلاں ہے, جی دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سب سے اینڈ پہ ایک مسجد بنی ہے, دل کریں تو چلا جائے. ساری ترجیحات پیسہ روڈوں پہ لگ رہا ہے, بجلی پانی سیوریج پہ لگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ترجیح یہ دی کہ کوفہ اور بصرہ کے شہر آباد ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کو ڈیولپ کیا, ان کے گھر بنائے, ان کو ماہانہ وظیفہ قائم کیا. سب سے پہلے ان سوسائٹیوں میں عظیم صحابہ کو وہاں بٹھایا جو وہاں بیٹھ کے لوگوں کی تربیت بھی کر رہے تھے, آنے والے نسل کو محفوظ بھی کر رہے تھے. تو کوفہ میں جس عظیم ہستی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا وہ مسلمان ہونے میں 5ویں نمبر پر ہے. جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب ہے صاحب النالین, جوتے اٹھانے والے, نالین سینے سے لگانے والے. ان کو اس لیے صاحب النالین کہتے ہیں, یہ سرکار کے ایسے خادم تھے, سرکار کے ساتھ ساتھ ہی رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بیٹھتے یہ سرکار کے جوتے اٹھا کے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے. ان کو کہا جاتا تھا صاحب النالین, سرکار کے نالین اٹھانے والے. ان کو بڑا قرب ملا علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ میں بھیجا کہ وہاں جا کے تربیت کرو. پھر یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا کہ کوفہ میں اسلام کی کرنیں پھیلنے لگی, یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خلافت کو سنبھالا تو اپنا کیپٹل, اپنا دارالخلافہ آپ نے کوفہ کو مقرر فرمایا اور کوفہ میں آ کے جاگزیں ہوئے, یہی سکونت اختیار کی. جس وقت یہاں کیپٹل بنا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو پہلے اسلام کی کرنیں بکھیر رہے تھے. مولا علی جو باب العلم ہیں, ان کے آنے سے کوفہ سارے علوم کا محور و مرکز بن گیا. اسی کوفہ میں آ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا زوتا نے قیام فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے ثابت رکھا, اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر مولا علی کی بارگاہ میں گئے. حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خصوصی دعا بھی فرمائی. یہ اس دعا کا اثر تھا کہ پروردگار نے حضرت ثابت کو نعمان جیسا عظیم ہیرا عطا فرمایا. حضرت نعمان بن ثابت 80 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ دین سے بڑا پیار کرنے والی تھی. ان کو گھر سے اسلامی ماحول ملا. ان کے والد کپڑے کے تاجر تھے بہت بڑے. حضرت نعمان بن ثابت جب بڑے ہوئے پروردگار نے ان کو کچھ جداگانہ خوبیاں عطا فرمائی. ان کی طبیعت میں حلیمیت, ان کا مزاج سب سے جدا, اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی بشارت محبوب خدا پہلے سے عطا فرما چکے تھے. ایک دن حضرت سلمان فارسی سرکار کے پاس بیٹھے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اس صحابی کی نسل میں, اس کے شہر میں سے ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی, اگر رسول اللہ کا دین ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو وہ کھینچ کر اس دین کو میری امت کے پاس لے آئیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لو کان الدین عند ثریا لتناولہ ابن من ابناء الفارس او کما قال. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو فارسی نسل ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا جو ثریا سے دین کو اتار کر میری امت میں لے آئے گا. سارے محدثین کا اتفاق ہے یہ فارسی نسل
جس کا سرکار نے اس وقت اعلان فرمایا، یہ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم آپ کی کنیت ابو حنیفہ کسی بیٹے بیٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بعض کنیتیں بیٹے بیٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے سرکار کی کنیت ابو القاسم ان کے بڑے بیٹے قاسم کی وجہ سے ہے، لیکن آپ کی کنیت حنیفہ اس لیے ہے، پروردگار نے جو ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ملت حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہ جو ملت ابراہیمی ہے یہ حنیفہ ہے، یعنی ہر باطل سے جدا ہے۔ آپ نے بھی کنیت ابو حنیفہ رکھی اس لیے کہ آپ بھی ہر باطل سے جدا ہے۔ گرامی حضرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں گھر کا ماحول اسلامی دیکھا، کچھ بڑے ہوئے تو والد دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امام شافعی سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹے تم بڑے ذہین فتین لگتے ہو، کہاں بیٹھتے ہو؟ آپ نے کہا جی میں تو اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں۔ فرمایا دکان مقصود نہیں ہے، کس عالم کے بعد بیٹھتے ہو؟ کہا ابھی تک کوئی بیٹھا نہیں۔ فرمایا آؤ پھر علم دین کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پروردگار نے یہ عظمت عطا فرمائی، آپ پھر اس وقت کے جو بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بالخصوص حضرت حماد بن ابی سلیمان کی نشست میں حاضر ہوئے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض مولا علی کو منتقل ہوا، جو فیض حضرت عبداللہ ابن مسعود کو منتقل ہوا، وہ سارے کا سارا فیض ان ہستیوں نے کوفہ کے بڑے بڑے مجتہدین اور بڑے بڑے ائمہ کے سپرد کر دیا، جن میں حضرت علقمہ بھی ہیں، حضرت اسود بھی ہیں، حضرت عمر بن شرحبیل بھی ہیں، حضرت مسروق بھی ہیں، حضرت شعبی بھی ہیں، حضرت قاضی شریح بھی ہیں۔ تو یہ سارا علم جو مولا علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ان ہستیوں کی طرف منتقل ہوا، تو ان ہستیوں سے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سینے کو منور فرمایا، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حماد بن ابی سلیمان کو یہ علم عطا کیا، اور حضرت حماد نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے کی طرف منتقل فرما دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ نے بہت سے صحابہ کی اپنی آنکھ سے زیارت فرمائی، آپ تابعی ہیں۔ گرامی حضرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی فقہ مرتب نہیں ہوئی، بلکہ احادیث کی کتابیں بھی متفرق تھیں۔ زیادہ تر لوگ حدیثوں کو زبانی یاد کرتے اور حافظے پر اعتماد کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور بنو امیہ کی بہت سی غلط روایات کو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مٹایا اور علمی ماحول پیدا کیا، یہ سربراہ مملکت کی بات ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت اگر تمغہ امتیاز کسی ناچنے والی رنڈی کو دیں گے تو پھر لوگ کے اندر بے حیائی فحاشی پیدا ہوگی، اور اگر تمغہ امتیاز رسول اللہ کے دین کے پڑھانے والے کو دیا جائے گا تو پوری امت کے اندر رسول اللہ کے دین کے حافظ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حکومت سرپرستی کرے گی گانے باجے اور ان چیزوں کی تو ملک میں وہی ہوگا، لوگ تو ان کو دیکھیں گے جن کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ اگرچہ غلط راہوں پہ چلنے والے ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو لٹکا دیا، فرمایا حکومت کا پیسہ واپس کرو۔ وہ لوگ جو اس وقت کے کروڑوں کے مالک تھے وہ ایک رات کے اندر فٹ پاتھ پہ آ چکے تھے، اس لیے کہ حکومت کا مال جنہوں نے غبن کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح ان کو واپس نکلوایا۔ یہ اسلام کا نظام عدل تھا۔ اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ہمت اٹھائی اور آپ نے فقہ کو مدون کرنے کے لیے خصوصی طور پر پروگرام تشکیل دیے۔ گرامی حضرات، تقریباً 4000 مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ حدیث کے حافظ بھی ہیں، آپ کو پروردگار نے بڑے بڑے مجتہدین
آپ کے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں میں عطا کیے. آپ کے شاگردوں میں حضرت امام ظفر بھی ہیں, حضرت امام ابو یوسف جو بعد میں چیف جسٹس لگے وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں, حضرت حسن وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں, حضرت محمد بن حسن بھی آپ کے شاگرد ہیں, حسن بن زیاد بھی آپ کے شاگرد ہیں, اور اسی طرح بہت سے ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں. تقریباً 60 مجتہد ہیں جو آپ کے شاگردوں میں تھے, اور آپ نے اس امت کے لیے فقہ حنفی کو مرتب فرمایا. 22 سال کی مدت لگی. قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے مسائل بکھرے ہوئے تھے, لیکن اس کو ایک مقام پر اکٹھا کسی نے نہ کیا. احادیث کے نت نئے مسائل سامنے آ رہے تھے جس کو کسی قانون سے کسی نے نہیں جوڑا. یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو دیا ہے اس کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پروردگار نے یہ مقام دیا, آپ نے ان تمام مسائل کو ایک مقام پہ اکٹھا کر دیا. میں مثال کے طور پہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں فقہ کی کیا ضرورت ہے, ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, عمل کریں, ہم کو فقہ حنفی پہ عمل کریں. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے اللہ فرماتا ہے وہ حرام ہے. لا تأکلوا, اس کو نہ کھاؤ. قرآن کی آیت سے ثابت ہے جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے وہ کیا ہے جی, بولے سارے, حرام ہے. قرآن کہتا ہے لا تأکلوا. حدیث میں ہے ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے, پیارے آقا فلاں شخص ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ بھول گیا, ہم کیا کریں؟ سرکار فرماتے کلو ہو, اس کو کھا لو. فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي كُلِّ قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ کو رکھ دیا ہے. حدیث میں ہے اگر نہ پڑھا جائے تو کھا لو, قرآن میں ہے نہ کھاؤ. بتائیے آپ قرآن پہ عمل کریں گے کہ حدیث پہ؟ بولیے. جو لوگ کہتے ہیں جی فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی پڑھو خود ہی عمل کرو, تو ہمیں بھی سمجھا دو پھر آپ قرآن پہ عمل کریں گے کہ حدیث پہ کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو آپ حدیث کے منکر ہو گئے, آپ کہیں گے ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو قرآن کے منکر ہو گئے. کہاں جائیں گے آپ؟ اس کے لیے آپ کو کسی ایک امام کی تقلید کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ جو تقلید سے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے. اگرچہ پڑھتا وہ بھی قرآن ہے لیکن قرآن سے گمراہ ہو جاتا ہے. وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اللہ فرماتا ہے یہی قرآن پڑھ کے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور اسی سے بہت سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے یا حدیث پر. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم دونوں پہ عمل کریں گے. یہ فقہ حنفی ہے, تو ہم دونوں پہ کیسے عمل کریں؟ یا دین ہے یا رات ہے. قرآن کہتا ہے حرام ہے, حدیث کہتی ہے حلال ہے, دونوں پہ کیسے عمل ہوگا؟ دونوں پہ ایسے عمل ہوگا. گرامی قدرات, اگر کوئی ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ کھانا حرام ہے, رب کے قرآن پہ عمل ہو گیا. اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ حلال ہے, رسول اللہ کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. امام صاحب نے اس کو بھولنے پر اور خطا دونوں کو جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام ہے, قرآن پہ عمل ہوا. اگر بھول کے چھوڑ دیا تو حلال ہے, رسول اللہ کی حدیث پہ عمل ہو گیا. اس طرح گرامی قدر, یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا, ابھی آپ میرے پاس بیٹھے میں آپ کو ہزاروں مثالوں سے سمجھاؤں کہ فقہ حنفی کیا ہے. آپ نے دلائل ثابت کیے. جس وقت فقہ کی تدوین ہوتی تو سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جاتا, پھر قرآن مجید کی سب سے پہلے عبارت النص سے استدلال ہوتا. عبارت النص سے نہ ہو تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دلالت النص کی طرف جاتے. اگر دلالت النص سے بھی مسئلہ ثابت نہ ہو پھر اشارت النص کی طرف جاتے, پھر اشارت النص سے بھی ثابت نہ ہو پھر اقتداء النص کی طرف جاتے. پہلے قرآن سے مسئلے کا حل نکالا جاتا, پھر حدیث سے نکالا جاتا, پھر آثار صحابہ کو دیکھا جاتا, پھر امت کے اجماع کو دیکھا جاتا, اس کے بعد پھر قیاس اور استحسان کی طرف آتے تھے. اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 22 سال کے اندر جو مسائل متدون کیے ان میں عبادات سے متعلق 38,000 مسائل تھے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مستدل کیے, اور 45,000 مسائل وہ تھے جن کا تعلق معاملات اور عقوبات کے ساتھ تھا. اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ حنفی کو مدون کیا.
ہم سب مسائل شریعہ میں احناف ہیں. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے ہیں. دنیا کے تقریباً 60% مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ان فقہ کو جو قرآن و سنت کے دلائل سے باپ نے بنائی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ آیا, میں نے وہاں چلہ کشی کی تو میری آنکھ لگ گئی. آپ فرماتے جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بزرگ کو اپنی گود میں پیار سے اٹھا کے لا رہے ہیں, جیسے بچے کو کوئی پیار سے اٹھاتا ہے. بزرگ کو اٹھایا, چٹی داڑھی. داتا صاحب نے لکھا, حضرت داتا گنج رحمہ 1000 سال پرانے کے بزرگ ہیں, سیدنا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میرے دل میں خیال آیا یہ کون سا خوش قسمت بزرگ ہے, سرکار نے بچے کی طرح اس کو گود میں اٹھایا ہے. تو یہاں تک کہ میں سوچ ہی رہا تھا محبوب خدا نے خود فرما دیا یہ میری امت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, نعمان بن ثابت ہیں. حضرت سیدنا داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھن کرنے کے بعد پھر نیچے یہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے مجھے یقین ہو گیا ساری فقہا میں سے فقہ حنفی سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ جو آغوش مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ ہر خطا سے بچ جایا کرتا ہے اور ہر غلطی سے بچ جاتا ہے. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم فقہ ہے, اس لیے ہم نے آج آپ کا ذکر کیا. کوشش کریں, ماہ رمضان قریب ہے, آپ بھی ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے جہاں بھی موقع ملے علم کی محفل میں ضرور آئیں. آپ کے قریب بڑی مسجد مجاہد آباد, وہاں بھی فجر کے بعد ہم نے کل سے فہم دین کورس کا آغاز الحمدللہ کر دینا ہے. کل سے شروع ہوگا, رمضان کے اینڈ تک ہوگا. آپ کی اسی مسجد میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں جس طرح اتوار کو ہمارا درس ہوتا ہے اب انشاءاللہ تعالی وہ عصر کی نماز میں ہوا کرے گا رمضان شریف میں.